ہماری معلومات کے مطابق وزارت مذہبی امور اور اسلامی نظریاتی کونسل اس قانون کو لاگو ہونے کے راستے میں ایک اہم رکاوٹ ہے۔ کیسا ملک جس کی بنیاد مفتی صاحب اسلام پر ہے، اس میں ایسا قانون بنیادی نظریات کے خلاف نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے پروگرام میں اسلامی نظریاتی کونسل کا موقف جاننے کے لیے مدعو کیا۔ بالکل یہ درست بات ہے کہ یہ بل ابھی اسمبلی میں باقاعدہ پیش تو نہیں ہوا، لیکن اس کا ڈرافٹ تیار کیا گیا ہے۔ اس پر جو تحفظات ہیں وہ کافی ڈیٹیل سے ہیں، میں تو اس کے عنوان سے بات کروں گا۔ اس کا عنوان یہ رکھا گیا کہ پروہیبیشن آف فورسڈ کنورژن۔ اب پروہیبیشن آف فورسڈ کنورژن کا معنی یہ ہے کہ جبری تبدیلی مذہب کو روکنا۔ اس کے اندر آپ یہ کہہ رہے ہیں، یہ مان رہے ہیں، تسلیم کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر جبری تبدیلی مذہب ہوتی ہے، لوگوں کو جبراً اسلام قبول کرایا جاتا ہے، حالانکہ یہ بالکل حقیقت کے برعکس بات ہے۔ ہمارے ملک پاکستان کا ایک سفارتی ریاستی بیانیہ ہے کہ ہمارے ملک میں کسی کو بھی جبراً اسلام قبول نہیں کرایا جاتا، اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جاتا۔ اس کے برعکس ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں ہندو توا تحریک ہے، جس میں زبردستی ہندو بنایا جاتا ہے۔ پاکستان میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے لیے میں آپ کے سامنے دو دلیلیں رکھوں گا۔ ایک سینیٹر انوار اللہ کاکڑ صاحب کی ایک رپورٹ ہے جو سینٹ کے اندر پیش کی گئی، ان کی باقاعدہ کمیٹی بنائی گئی۔ انہوں نے پوری تحقیق سے ان علاقوں میں جا کے یہ ثابت کیا کہ ایسے واقعات نہیں ہیں کہ ہم پاکستان کے بارے میں یہ کہہ سکیں کہ یہاں لوگوں کو جبراً مسلمان بنایا جاتا ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ ہمارے اسلامی نظریاتی کونسل کے معزز رکن ہیں، کراچی یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں جناب ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب۔ انہوں نے حالیہ دنوں میں اقلیتوں کے پاس جا جا کے ان کے انٹرویو کیے، ان سے یہ باقاعدہ سوال کیا کہ کیا آپ کو کوئی بندہ آ کے مسلمانوں میں سے کوئی بھی کمیونٹی میں سے آ کے جبراً اسلام قبول کرنے پر مجبور کرتا ہے؟ تو ان سب کا جواب نفی میں تھا، کسی نے بھی اس بات کا اقرار نہیں، بلکہ الٹا انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں پاکستان کے اندر مذہبی آزادی حاصل ہے، جیسا کہ آئین اسلامی جمہوریہ پاکستان کا بھی تقاضا ہے کہ ہر ایک کو مذہبی آزادی حاصل ہونی چاہیے، وہ پاکستان میں حاصل ہے۔ تو اس کا ٹائٹل ہی آپ کے ریاستی بیانیے کے خلاف ہے۔ صحیح۔ مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے گا اس کے علاوہ آگے بہت ساری شقیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر یہ قانون آ جاتا ہے اور لاگو بھی کر دیا جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ کیا ریاست کا قانون جو ہے وہ مذہب سے زیادہ طاقتور ہو جائے گا؟ اور اگر کسی کو اسلام کے دائرے میں داخل ہونا ہے تو اس کو 18 سال کی عمر تک انتظار کرنا ہوگا، اور اگر 18 سال کی عمر کے بعد بھی جو ہے کہا گیا ہے کہ شرائط کافی سخت ہیں، اگر کوئی 18 سال کی عمر کے بعد بھی اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو؟ دو باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ کلیئر رہنی چاہیے کہ ہم یا کوئی بھی مسلمان اس بات پہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ جبراً کسی کو مسلمان بنایا جائے۔ قرآن میں ہے لا اکراہ فی الدین، کہ زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنایا جا سکتا، یہ تو کلیئر کٹ رہنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ قانون اگر ملک میں نافذ ہوتا ہے تو اسلام قبول کرنا واقعتاً مشکل ہو جائے گا، بلکہ ناممکن حد تک ہو جائے گا۔ اس کے اندر ایک دیکھیں، حدیث جو نصوص ہے نا نبی علیہ السلام کے فرامین اور اعمال، ان کے خلاف ایک صراحتاً بات پائی جاتی ہے۔ پہلی یعنی 18 سال کی قید لگا دی کہ 18 سال سے پہلے کوئی اسلام قبول نہیں کر سکتا۔ اب یہ حدیث کے خلاف ہے۔ دو حدیثیں میں کوٹ کروں گا۔ ایک روایت ہے کہ ایک یہودی کا بچہ حضور کی خدمت میں آیا کرتا تھا، مشہور روایت ہے۔ وہ بیمار ہو گیا، حضور اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے ان کے گھر، اور اس کے سرانے بیٹھ کے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، اس کی عیادت کی۔ وہ تکلیف کے مرحلے میں تھا تو آپ نے فرمایا کہ اسلام قبول کرو۔ اب وہ بچہ اپنے والد کو دیکھنے لگا، تو جب والد کو دیکھنے لگا تو والد نے کہا اطع ابا القاسم، کہ ان کی آپ بات کی پیروی کر لو، بات مان لو۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اس بچے نے، اور اسی وقت اس کی روح پرواز کر گئی۔ اب اس حدیث کے تحت مفسرین نے لکھا، شراح حدیث نے لکھا کہ بہت سے مسائل اس سے اخذ ہوتے ہیں، اور ایک مسئلہ یہ اخذ ہوتا ہے کہ اسلام قبول کرنے کے لیے بلوغت ضروری نہیں ہے، اور بلوغت تو 18 سے بھی پہلے ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں وہ بھی ضروری نہیں ہے اس سے پہلے۔ اور دوسری روایت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو وہ ابھی تک بالغ بھی نہیں ہوئے تھے۔ ان روایات سے یہ بالکل واضح ہے اسلامی حکم کہ اسلام قبول کرنے کے لیے کسی عمر کی حد نہیں ہے۔
تو اگر ہم عمر کی حد مقرر کرتے ہیں تو یہ صراحتاً حدیث کے بھی خلاف ہوگا. ٹھیک ہے. اگر بالکل بے شک اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے مفتی صاحب تو پھر تبلیغی جماعت کے لوگ یا علماء کرام جو تبلیغ کرتے ہیں وہ اگر کسی شخص کے پاس جا کر تبلیغ کریں تو کیا وہ بھی قانوناً جو ہے وہ مجرم ٹھہریں گے؟ جبکہ اسلام کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اولیاء کرام اور بزرگان اسلام نے اسلام کو پوری دنیا میں تبلیغ کے ذریعے پھیلایا. اسلام کی تبلیغ کے حوالے سے اس میں ایسی کوئی پروویژن نہیں ہے کہ تبلیغ کرنے والے کے جو اس سے پہلے ایک دو بل آئے تھے ان کے اندر ایسی کچھ چیزیں تھیں لیکن اس کے اندر ایسی کوئی پروویژن ہماری نظر سے ابھی تک نہیں گزری کہ تبلیغ پر پابندی ہو جائے کہ کسی کو اسلام کی دعوت دے. اس حوالے سے ایسی کوئی چیز نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے. تو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ والا نقطہ اس کے اندر شامل نہیں ہے لیکن اگر مفتی صاحب اس کے اندر شامل بظاہر نہیں ہے لیکن اگر کوئی واقعہ ایسا ہو جائے اگر کوئی واقعہ اس طرح کا ہو جائے میں وہی پوچھنا چاہ رہی تھی. جی مفتی صاحب کمپلیٹ کیجئے گا. I'm sorry. جی وہی میں اسی کی طرف آتا ہوں کہ اگر کوئی واقعہ اس طریقے سے ہو جاتا ہے کہ کسی نے کسی خاندان کو مثال کے طور پر دعوت دی, اب اس خاندان پورا کا پورا مسلمان ہونے جا رہا ہے, ماں بھی ہے, بیٹی بیٹے بھی ہیں, اب اولاد بھی مسلمان ہو رہی ہے اور ان میں سے کچھ نابالغ ہیں. اب اس نابالغ کے حوالے سے کچھ ایسی پروویژنز ہیں کہ وہ اسلام قبول کرنے والے پر شاید امپلیمنٹ ہو جائیں لیکن یہ ابھی اتنی کلیئر نہیں ہے بات. ٹھیک ہے صحیح ہے. ٹھیک ہے. فاروق صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ ڈالر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر اس وقت پہنچ چکا ہے. اقتصادی اور معاشی ماہرین جو ہیں اب وہ اس ٹرینڈ کو کافی تشویشناک قرار دے رہے ہیں. اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے بھی شدید تنقید کی جا رہی ہے. تو کیا وجہ کیا ہے, کیوں کنٹرول نہیں کیا جا رہا ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمت کو؟ کہ میں سمجھتا ہوں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں تو ڈالر اس سے قبل جو ہے وہ 168 روپے کے اوپر گیا تھا اور بیچ میں جو ہے اس کے بعد یہ 153 154 کے اوپر بھی گیا ہے. ہم نے جو ہے وہ اب ڈالر کا ریٹ ڈیٹرمن جو ہے وہ نہ حکومت کرتی ہے نہ اسٹیٹ بینک کرتا ہے. ہم نے اس کو فری فلوٹ مارکیٹ کے اوپر چھوڑ دیا ہے اور اس کے اوپر ڈالر اپنی قیمت جو ہے وہ پرائس کی ایڈجسٹ ہوتی رہتی ہے ایز پر دا ڈیمانڈ آف دا ڈالرز. اور ملک جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو ڈالر کی ہماری وولیٹیلیٹی ہے وہ 3% ہے, جبکہ جو بڑے ممالک ہیں جس کے اندر برازیل ہے اور دنیا کے ممالک ہیں ان کے اندر جو کووڈ کے دوران جو ڈالر کی وولیٹیلیٹی ہے اس کا گراف اگر دیکھیں تو وہ اس سے بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان. ہمارے تو جو ہے وہ صرف 3% کا فرق آتا ہے کہ اگر 2019 میں اور آج کی ڈالر کی قیمت کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر بہت کم فرق ہے. اس میں دو چیزیں ہیں, ہم جو ہے وہ گروتھ کی طرف جا رہے ہیں. ہم نے کووڈ میں جہاں دنیا کی معیشتیں سکڑ گئیں ہم نے گروتھ جو ہے وہ پوسٹ کی, ہماری ایکسپورٹس میں تاریخی اضافہ ہوا, وہ سروسز اور گڈز کی ایکسپورٹ ملا لیں تو وہ تقریباً 30 ارب ڈالر سے زائد بنتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارا لارج سکیل مینوفیکچرنگ میں اضافہ ہوا. آج پاکستان کے اندر جو موبائل کی ایکسپورٹس ہیں وہ 1 ارب ڈالر کو کراس کر گئی ہیں, آئی ٹی کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ کراس کر گئی ہیں. پھر کووڈ کے دوران اسٹیٹ بینک ایک ٹرف کی اسکیم لے کر آیا جس کے تحت انڈسٹریلسٹ کو 450 ارب روپیہ جو ہے وہ فراہم کیا گیا کہ وہ نئی جدید مشینری پاکستان میں منگوائیں.